یہ سورہ نساء کا 16واں رکوع اور 5ویں پارے کا 13واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب کو، قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس طرح فیصلہ فرمائیں جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں جب فیصلہ فرماتے، آپ کے فیصلے یقیناً درست ہوتے۔ ان فیصلوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے، ان کے جوابات قرآن مجید فقان حمید نے عطا فرمائے، اور یہاں تو یہ فرما دیا گیا کہ بما اراک اللہ، جیسا اللہ نے آپ کو دکھایا ویسا آپ فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے یقینی طور پر درست ہوتے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ رہتی دنیا تک جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو خیال میں رکھے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے لوگوں تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑالو مت بنو، یعنی جو خائن لوگ ہیں، جو دھوکے باز لوگ ہیں، ان کی طرفداری مت کرو، ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جان میں خیانت کی، جو خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی طرفداری نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی کے اوپر چوری کا جھوٹا الزام لگایا، اور پھر اس سے متاثر ہو کر اس کی قوم اس کے ساتھ مل گئی، اور وہ بھی قسمیں کھانے لگے کہ فلاں چور ہے، یہ چور نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی مذمت کی گئی، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو چوری کرنے والے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، تم ان کی طرفداری کیوں کرتے ہو؟ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ اللہ ان کے ساتھ ہے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ اذ یبیتون، اس وقت بھی ساتھ ہے جب رات کو وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ عبرت ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جب بھی گناہ کی باتیں کی جائیں، غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، چاہے دنیا نہ پکڑ سکے، اللہ تعالی دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کے تمام کاموں پر انہیں سزا دے گا۔ ہا انتم ہؤلاء، جن لوگوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا اور جھوٹے شخص کی طرفداری میں جھوٹی قسمیں کھا لیں، ان کی مذمت کی جاتی ہے۔
ارشاد فرمایا جاتا ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہی لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج دنیا میں تم ان کی طرفداری کرتے ہو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا؟ کس کی مجال ہے؟ کون طرفداری کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان لوگوں کے لیے وکیل ہوگا، مددگار ہوگا کل بروز قیامت۔ تو جب دنیا کے اندر تم جھگڑا کرتے ہو، ان کی طرفداری کرتے ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ کل بروز قیامت تم ان کی طرفداری نہ کر سکو گے، بلکہ اس طرفداری کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، لہذا ہمیشہ حق کا ساتھ دو، سچی بات کا ساتھ دو، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کا نقصان ہو۔ یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ سچا کون ہے، حق پر کون ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں تم نے یہ غلطی کر لی، اور اس غلطی کی وجہ سے ایک جھوٹے کا ساتھ دے لیا، لیکن اب توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اور ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کمائے، برائی کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ برائی خود اپنے آپ کو نقصان دینے کے لیے کما رہا ہے، یعنی برائی کرنے والا خود اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کا الزام بے گناہ پر ڈال دے، گناہ کر کے، خطا کر کے اس کا الزام بے گناہ شخص پر ڈال دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، پس بے شک اس نے بہتان اٹھایا اور بڑا گناہ اٹھایا، اپنے آپ کو تباہ کرنے والے اسباب اس نے خود مہیا کیے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس رکوع میں ہمیں جو نصیحتیں کی گئیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم کسی ظالم، دھوکہ دینے والا، چور، خائن کی طرفداری نہ کریں، ظالم کی کبھی طرفداری نہ کریں، حق کی طرفداری کریں، حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں کہ جو غلطی کر کے اس غلطی، اس گناہ کا الزام دوسرے پر ڈالتے ہیں، یعنی بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور تیسری چیز اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ کتنا بھی گناہگار شخص ہو، اگر توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے، تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے، یعنی وہ بے حیائی والا جو گناہ غلطی میں سرزد ہو گیا، اب افسوس ہوا، اب توبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ تو شادی شدہ ہیں، لہذا گڑھے میں کھڑا کر کے انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح انہیں پتھر مارا جا رہا تھا
تو کسی مسلمان کے کپڑے پر اس کا خون لگ گیا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک گندے شخص کا خون میرے جسم پر لگ گیا، میرے کپڑوں پر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اظہار پر سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے گناہ تو کر لیا تھا لیکن سچی پکی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میرے سامنے پیش ہو گیا کہ میں اس پر سزا قائم کر کے اس کے گناہ کو معاف کروا دوں، تو اس کی توبہ اس قدر مقبول ہوئی ہے کہ اگر اس کی توبہ روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ تب دیکھیے بظاہر اتنا بڑا گناہ کرنے والا ہے، لیکن جب سچی پکی توبہ کی اور حاکم اسلام کے سامنے پیش ہوا کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ سزا لینے کے لیے میں تیار ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمن ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، فی زمانہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا گناہ کر لے جس پر حد قائم ہوتی ہے تو پھر فی زمانہ حاکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے قوانین انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، لہذا اب صرف یہ ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ہاں، جو مسلمانوں کے حقوق اس نے تلف کیے ان سے معافی مانگے، اور جو مال اگر چوری کی ہے تو وہ مال اسے واپس کر دے، تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے، مگر فی زمانہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ حاکم اسلام کے سامنے پیش ہو کر یہ کہے کہ مجھے زنا کی سزا دی جائے۔ مثلا اگر ایسا کام کر لیا تو توبہ کرے گا، کیونکہ فی زمانہ سنسار کی سزا قانون میں اگر موجود ہے بھی تو اس پر عمل ہوتا نہیں ہے۔